أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الطلاق مرتان، یہ طلاق دو مرتبہ ہے. الطلاق الف لام جو گزشتہ آیات میں بیان ہوا، ایسی طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، طلاق رجعی مرتان دو مرتبہ ہے. الطلاق الذی یرجع بعدہ مرتان، جس طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ دو مرتبہ ہے. طلاق، نکاح، یہ اللہ رب العزت کی حدود ہے. تلک حدود اللہ. اسلام میں باقاعدہ اس کا ایک نظام ہے. سنن ابی داؤد شریف میں حدیث ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے وہ طلاق ہے. ناپسند ہے، اللہ رب العزت نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے، سنن کی حدیث ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے. اگر کوئی ہزل سے، مذاق سے طلاق دے دے تو وہ بھی طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق کا باقاعدہ ایک سنت طریقہ ہے. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. ایک وقت، ایک طریقہ جو شریعت نے مقرر فرمایا، باب طلاق السنہ، اس کا وقت بتایا. جب عورت ایام طہارت میں ہے، طہر میں، ان دنوں میں طلاق دی جائے. اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہتا ہے
اس کے لیے شریعت نے یہ وقت مقرر کیا ہے کہ طہر کے ایام میں اور مرد عورت بیوی خاوند آپس میں جمع نہیں ہوئے اس طہر میں، اس طہر میں طلاق دینا یہ سنت ہے، طریقہ بتایا گیا۔ ہمارے ہاں چونکہ علم نہیں ہوتا، جب غصہ آیا اسی وقت طلاق دے دی۔ یہ ساری باتیں جہالت کی اور لا علمی کی۔ اللہ رب العزت نے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عدت میں وقت ہے، طہر میں بغیر صحبت کے یہ طلاق دینا وقت مقرر کیا گیا شریعت کے اندر۔ جہالت میں بڑا ظلم ہوتا تھا، 100 طلاق لوگ دیتے، ادھر طلاق دی ادھر رجوع کیا، ادھر طلاق دی ادھر رجوع کیا۔ عورت کو اتنا تنگ کرتے اور اذیت پہنچاتے، نہ وہ خامد والی ہے اور نہ بغیر خامد کے، نہ وہ نکاح میں ہے نہ بغیر نکاح کے۔ طلاق دی رجوع کیا، طلاق دی رجوع کیا، اس طرح اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں الطلاق مرتان، 2 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک طلاق ہو گئی، اس کے بعد عدت ہے، عدت کے اندر خامد کو حق ہے کہ وہ رجوع کر لے، 2 آدمی گواہ بنائے، 2 گواہوں کی موجودگی میں رجوع کر سکتا ہے، پہلی طلاق کے بعد پھر دوسری طلاق کے بعد، اور اگر تیسری طلاق دے دی اب رجوع نہیں کر سکتا، اب اس کا جو حق ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ، جس کے بعد رجوع ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، بس رکھنا ہے، رکھ لینا ہے اچھے طریقے سے، یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ۔ تسریح چھوڑ دینا، چھوڑنا ہے نا، تو پھر بھی کوئی لڑائی جھگڑا مار کٹائی گالی گلوچ نہیں، اچھے طریقے سے احسن انداز سے چھوڑ دیا جائے۔ نہیں گزارا ہوتا تو چلو ایک راستہ رکھا گیا ہے کہ خودکشی نہ کی جائے، یہ ایک آسانی کا راستہ رکھا گیا۔ رکھنا ہے اچھے طریقے سے، چھوڑنا ہے پھر بھی احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم پکڑو اس سے جو تم نے دیا ان کو کچھ بھی۔ شریعت میں اس چیز کی بڑی عجیب مثال بیان کی گئی ہے۔ جو کسی کو ہدیہ دیا، ہبہ کیا، تحفہ دیا، بعد میں واپسی کا مطالبہ کر دیا، احادیث میں آتا ہے کہ یہ کتے کی مثال ہے، کیا کرتا ہے اسی کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بیوی کو کوئی ہدیہ کیا ہے، کوئی ہبہ کیا ہے، تحفہ دیا ہے، اب واپسی کا مطالبہ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، یہ جائز نہیں تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا کہ تم پکڑو، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا جو تم نے دیا ان کو کچھ بھی۔ انتہائی غلط بات ہے۔ إِلَّا أَن يَخَافَا، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں، وہ دونوں بیوی خامد، یخافا تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں، اللہ یقیما حدود اللہ کہ نہیں وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو۔
اگر ایک دوسرے کا حق نہیں پورا کر سکتے، ڈر ہے، خطرہ ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرتے ہو، اللہ یقیما، کہ نہیں وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود اللہ کی حدود کو، فلا جناح علیہما، پس نہیں گناہ ان دونوں پر، بیوی خامن پر، فی مفتدت بہی، جو فدیہ دے عورت، فدیہ، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ خلا کیا ہوتا ہے؟ کہ جو عورت ہے وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، خامد نہیں طلاق دے رہا، اب وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے حق مہر واپس کر دے، یا سارا نہیں تو کچھ، مثال کے طور پر حق مہر کی رقم 10 لاکھ ہے، تو طے یہ پا گیا کہ 5 لاکھ واپس کر دے یا 2 لاکھ واپس کر دے اپنی جان چھڑانے کے لیے، خامن جو ہے نہ رکھتا ہے نہ طلاق دیتا ہے، تو ایسی شکل میں جائز ہے۔ لیکن جب یہ خلا ہو جائے تو پھر اس کی عدت طلاق سے مختلف ہے۔ عدت المختلعۃ حیضۃ، ایک حیض، ایک ماہواری، طلاق میں 3 ثلاثۃ قروء اور خلا میں 1، یہ فرق ہے طلاق اور خلا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ طلاق کے بعد خامد کو حق ہوتا ہے رجوع کرنے کا، خلا کے بعد نہیں۔ خلا عدالت میں ہو جائے یا اہل اثر، محلہ دار، صاحب اختیار لوگ، ان کی مجلس میں ہو جائے، اس کے بعد پھر خامد کو رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوتا عدت میں۔ ہاں اگر کسی موقع پر پھر دوبارہ راضی ہونا چاہتے ہیں، زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر دوبارہ ان کا نکاح پڑھا جائے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا فلا جناح علیہما، پھر نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، فی مفتدت بہی، جو فدیہ دے دے اپنی جان چھڑانے کے لیے، خامد ہے نہ رکھتا ہے نہ طلاق دیتا ہے، چلو کچھ لے دے کے اپنی جان چھڑا لی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ طلاق کب دی جائے، اس کا وقت کیا ہو، اس کی گنتی کیا ہو، اس کا طریقہ کیا ہو، یہ حدیں ہیں اللہ کی، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ ان کو انسان کے لیے لازم ہے کہ اس کے علم میں ہو، فلا تعتدوها، نہ تم تجاوز کرو ان سے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدوں سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ ظالم ہیں جو طلاق میں حدود اللہ کو پامال کر رہے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ طلاق دے دے تیسری، طلقها، تیسری طلاق، پہلی آیت کریمہ میں مرتان، 2 مرتبہ، یہاں پھر تیسری طلاق، فلا تحل لہ من بعد، بس نہیں حلال وہ عورت لہو، اس مرد کے لیے، اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ نکاح کرے کسی دوسرے خامن سے، زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے۔ اور اگر عارضی طور پر نکاح ہو ٹائم مقرر کر کے، تو یہ نکاح نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا گیا ہے۔ سنن نسائی کتاب الطلاق
حدیث نمبر 3445۔ اسی طرح جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نکاح بیٹی کا کیا جاتا ہے، نکاح بہن کا کیا جاتا ہے، نکاح بھتیجی اور بھانجی کا کیا جاتا ہے، بیوی کا نکاح نہیں کیا جاتا۔ ایسے بدبختوں پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ ہاں، زوجن غیرہ، دوسرے خامد سے نکاح کیا زندگی بسر کرنے کے لیے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ وہاں بھی اس عورت کا نباہ نہیں ہو سکا، پھر طلاق ہو گئی۔ پھر اگر پہلے خامد سے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے زندگی بسر کرنے کے لیے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ طلاق دے دے دوسرا خامد اس عورت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بس نہیں گناہ ان دونوں پر، جو عورت ہے اور جو اس کا پہلا خامد ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، إِن ظَنَّا، اگر وہ یہ امید رکھتے ہیں، گمان کرتے ہیں، أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ وہ قائم کریں گے اللہ کی حدوں کو۔ اللہ کی حدیں کیا ہیں؟ جو خامد اور بیوی کے حقوق، فرائض، واجبات ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب کافی ٹھوکریں کھا لی ہیں، اب قائم رکھیں گے تو ٹھیک ہے، اب ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ پہلی آیت میں بھی یہ لفظ آیا نا، اب پھر یہ لفظ آ گیا۔ نکاح، طلاق، رجوع، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں، اللہ پاک کی حدیں ہیں، حدود اللہ ہے۔ ان کا ایک طریقہ ہے، ایک وقت ہے، ایک نظام ہے۔ اللہ کی حدوں کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے۔ اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا جا رہا ہے، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اور میں تمہارے درمیان ہوں۔ اللہ رب العزت شاہد ہے۔ کئی ایسے بے نصیب ہوتے ہیں، اللہ پاک کی آیتوں اور نبی کریم کی حدیثوں کے ساتھ کھیل کرتے ہیں، کھیل کر کے پھر آ جاتے ہیں، جی مولوی صاحب یہ ہمارا مسئلہ ہے، اب اس کا کیا حل ہے؟ تو اس قدر پھر تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے بدبختوں کو نہ مسئلہ بتاتے ہیں، نہ ایمان اجازت دیتا ہے، بلکہ ان کو بگا دیا جاتا ہے۔ جاؤ کسی اور سے پوچھ لو، تم نے اللہ پاک کی حدوں کو، اللہ کی آیتوں کو، نبی کریم کی حدیثوں کو مذاق بنایا ہوا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی حدیں، لِقَوْمٍ، ایسی قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ، جو علم چاہتے ہیں، جو علم طلب کرتے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی حدود کو بیان فرماتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، طلاق ہو چکی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کے قریب، عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ عدت ہر عورت کی مختلف ہوتی، ایک ثلاثہ قروء ہے، 3 ماہواری، ایک حاملہ اس کی عدت وضع حمل ہے، اور خلا میں 1 ماہواری ہے۔ ہر ایک کی طلاق کی عدت اپنے حساب سے ہے۔ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدت کے ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بس روک لو ان کو اچھے طریقے سے، ابھی عدت ختم نہیں ہوئی، رکھ لو، اپنے گھر کو آباد کر لو۔
औ सर्रिहूहुन्न बिमारूफिन, या छोड़ दो उनको अच्छे तरीके से। अगर छोड़ना है गाली गलौज के साथ नहीं, मार कुटाई के साथ नहीं, बल्कि कोई हदिया, कोई लिबास, कोई तोहफा देकर अच्छे तरीके से रुखसत कर दो। न गाली गलौज, न झगड़ा, न मार कुटाई। छोड़ना है तो सर्रिहूहुन्न बिमारूफिन, यह दे ना अल्लाह की, मार कुटाई नहीं, गाली गलौच नहीं, अच्छे तरीके से छोड़ दो। वला तुमसिकूहुन्न ज़िरारन लितअतदू, और ना तुम रोको उनको नुकसान पहुँचाने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए, लितअतदू, ताकि तुम ज़्यादती करो। इसलिए रजू किया कि रजू करते हैं फिर तंग करेंगे, फिर तलाक देंगे, फिर रजू करेंगे, फिर तंग करेंगे। ऐसी बुरी हरकतें ईमान वाले लोगों को ज़िबा नहीं। ज़िरारा, अज़ियत पहुँचाने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए, ताकि तुम ज़्यादती करो। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सहू, जो ऐसा करेगा उसने अपनी ही जान पर जुल्म किया है, अपनी ही जान पर। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, और ना तुम पकड़ो अल्लाह ताला की आयतों को मजाक। यहाँ आयातुल्लाह से मुराद क्या है? वो आयात, वो अहादीस जिनका ताल्लुक़ निकाह के साथ है, तलाक के साथ है, रुजू के साथ है, उनको मजाक ना बनाओ। यहाँ आयातुल्लाह से मुराद ये आयात जिनमें ऐसे अहकाम बयान हुए जो घर के अंदर ख़ानदानी ज़िंदगी, ख़ानदान मजबूत है, मुल्क मजबूत है, घरों में सुकून है, मुल्क में सुकून है। अगर मुल्क में बादमनी है तो ये किसका नतीजा है कि घर के अंदर बादमनी है। मेरे घर में सुकून कोई नहीं, इसलिए मेरे मुल्क में सुकून कोई नहीं। घरों की ज़िंदगी का सीधा असर मुल्क की ज़िंदगी पर पड़ता है। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, याद करो अल्लाह की नेमत जो तुम पर है। अल्लाह की कोई एक नेमत है बेबहा, बेहद्दो हिसाब। वमा अनज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिक्मा, और उसको भी याद करो। वमा, इसका तफ पीछे, नेमत अल्लाह अलैकुम, जो अल्लाह ने उतारा तुम पर किताब से, वल हिक्मा, और हिकमत से। किताब कुरान मजीद, हिकमत हदीस, हदीस को भी याद करो, कुरान मजीद को भी याद करो। याइज़ुकुम बिही, अल्लाह ताला तुम्हें वाज करता है। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से। किन मामलात में? निकाह में, रुजू में, रखने में, छोड़ने में, हक महर में, हर मसले में अल्लाह पाक से डरते रहो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब निकाह कराते चंद आयात करीमात की तिलावत फरमाते, उन सब में एक ही हुक्म है, वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा अपनाओ। एक नया ख़ानदान है, एक नया घर आबाद हो रहा है, उसकी आबादी की बुनियादें अल्लाह के तकवा पर। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। तो तलाक के मुतल्लिक़ जो सुन्नत तरीका है, जो कुरान में आया है, जो हदीसों में आया है, सिर्फ एक तलाक बस, अय्याम तोहर में बग़ैर सोहबत के एक तलाक बस। उसके बाद इद्दत पूरी करके जो रुजू हो जाए फबेहा, अगर नहीं है तो वो औरत फारिग है। ऐसे तो नहीं है जैसे तोप चलाई जाती है, 1 2 3,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں باب الطلاق حدیث نمبر 1472۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھیں۔ یہ دستور تھا کہ اگر کسی نے اکٹھی 3 طلاقیں دی تو وہ ایک ہی ہے، لفظ چاہے 3 مرتبہ بول رہا ہے یا لکھ کر دیا ہے طلاق طلاق طلاق، ایک ہی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو، سادہ لفظوں میں آپ سب آسانی کے ساتھ یاد کر سکیں گے۔ نکاح جس وقت پڑھا جاتا ہے تو نکاح پڑھنے کے موقع پر ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے۔ جس لڑکے کا نکاح ہے 1 بار 2 بار 3 بار نکاح خان جو ہے وہ سوال کرتا ہے یہ نکاح تمہیں قبول ہے؟ قبول ہے۔ 1 2 3 بار کہنے سے نکاح نہیں 3 ہوتے، نکاح ایک ہی ہوتا ہے۔ 1 بار کہو گے پھر بھی 1 نکاح، 2 بار ایجاب و قبول پھر بھی نکاح 1، 3 بار پھر بھی نکاح 1۔ 3 بار کہنے سے وہ نکاح 3 نہیں ہو جاتے۔ اس طرح لفظ طلاق 3 بار کہنے یا لکھنے سے 3 نہیں ہوتا، وہ 1 ہی رہتا ہے۔ یہ سادہ سی مثال ہے، سب بھائی اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ کوئی نکاح 3 تو نہیں نہ ہو جاتے، 1 ہی ہوتا ہے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی۔ پھر لوگوں نے اس کام میں جلدی شروع کر دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو اب ہم ان پر کیوں نہ 3 طلاقیں ہی نافذ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ لوگ مذاق کرنے لگے اللہ کی آیتوں کو، اللہ پاک کی حدوں کو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور سزا ایک سرکاری حکم نافذ کر دیا۔ سرکاری جو آرڈر ہوتے ہیں حکومت کے، وہ اتنی دیر تک جب تک کہ ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پر کبھی اعلان ہوتا ہے کہ 1 موٹر سائیکل پر 2 آدمی مت بیٹھیں، ڈبل سواری پر پابندی ہے۔ یہ کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، حکومت نے ایک ترتیب بنائی ہے امن و امان کو قائم کرنے کے لیے۔ اب جب ایسے حالات گزر جاتے ہیں تو وہ قانون خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں اعلان کرنے کی ضرورت ہوتی کہ یہ قانون ختم ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکاری اور خلافت کے طور پر اس حکم کو نافذ کیا لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ اصل وہی ہے جو رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ حج تمتع کا مسئلہ تھا، آپ نے اس پر بھی عارضی طور پر پابندی کر دی کہ لوگ سارا سال آئیں، حج کریں، پھر دوبارہ عمرے کے لیے آئیں تاکہ بیت اللہ میں رونق رہے۔ یہ بھی ایک سرکاری اور خلافت کا حکم تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ایسی باتیں ختم ہوتی ہیں اور قرآن و سنت باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔